منہ پھاڑ کر جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے اصل میں اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے ہیں کہ ہم اتنے مال کے عوض بیٹا فروخت کریں گے، اور اکثر اس ہی ڈیمانڈ کی وجہ سے کئی باپ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہر باپ کی خواہش بیٹی کو اچھے گھر میں دینے کی ہوتی ہے، اور ہر اچھے گھر کی بھاری ڈیمانڈ ہوتی ہے جسے وہ پوری نہیں کر پاتا اور عمریں نکل جاتی ہیں۔ آج کل شادیاں جس روپ میں پیش کی جاتی ہیں ان میں شادیاں کم اور بزنس ڈیل زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بڑی بڑی ڈیل ایک غریب باپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہیں کہ اب وہ اتنا جہیز کہاں سے لائے۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ ایسی لعنت بھی ہے جسے ہر کوئی دینا بھی پسند کرتا ہے اور لینا بھی پسند کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر 20 سے 35 سال کے قریب ہے اور وہ شادی کے انتظار میں ہیں۔ ان میں زیادہ تر شادی نہ ہونے کی وجہ مہنگائی، غربت اور اسباب کا نہ ہونا ہے۔ ایک غریب باپ جس کی آمدن اتنی ہو کہ اس کا گزر بسر چل جائے، اس کے لیے لاکھوں کا جہیز جمع کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ اپنی عمر بھر کی کمائی لگا کر قرض لے کر جیسے تیسے جہیز بنا بھی لیں تو دولہے والوں کی فرمائش کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو دین میں جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ لڑکی کے باپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے دولہے کے سر ہوتی ہے۔ ایون شادی کا کھانا اور بارات کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ملتا، اور اگر عرب میں دیکھیں تو عرب میں بھی اس طرح کی کوئی رسم نہیں ملتی۔ یہ صرف پاکستان میں اس لیے ملتی ہے کیونکہ ہم ہندوؤں کی صحبت سے نکل کر آئے۔ ہندوازم میں جہیز کا کنسیپٹ ملتا ہے، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، اور اس کی بھی بہت وجوہات ہیں جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ ہمارے ذہنوں پر اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ منہ پھاڑ کر جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے اصل میں اپنے بیٹے کی قیمت لگاتے ہیں کہ ہم اتنے مال کے عوض بیٹا فروخت کریں گے، اور پھر سودا پکا ہو جانے پر اپنے بک جانے کی خوشی مناتے ہیں، اور اکثر اس ہی ڈیمانڈ کی وجہ سے کئی باپ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہر باپ کی خواہش بیٹی کو اچھے گھر میں دینے کی ہوتی ہے، اور ہر اچھے گھر کی بھاری ڈیمانڈ ہوتی ہے جسے وہ پوری نہیں کر پاتا اور عمریں نکل جاتی ہیں۔ اور ایک کنسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر بھاری جہیز نہیں دیا تو عزت پر بات آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر جیسے تیسے کر کے قرض لے کر نمائش لگاتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے مالی حالات دیکھیں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ یہ کنسیپٹ اس بات کی بھی دلیل دیتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی ایسے شخص کو دی جو اس کی ضرورت پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن باپ کی دینے کی طاقت ہو یا نہ ہو اسے کیسے بھی کر کے دینا ہوتا ہے، اور اگر ایسے میں کچھ سامان کم رہ جائے تو لالچی سسرالی اس بچی کا جینا عذاب کر دیتے ہیں کہ اصل میں تو انہیں مال کی بھوک تھی۔ آج کل شادیاں جس روپ میں پیش کی جاتی ہیں ان میں شادیاں کم اور بزنس ڈیل زیادہ معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بڑی بڑی ڈیل ایک غریب باپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی نظروں میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ اتنا جہیز کہاں سے لائے۔ یہ بھی ایک طرح کا طاغوت ہے کہ دین میں ایسی چیزوں کو شامل کر لیا جائے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ دوسروں کی رسموں کو اپنانا صرف مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دین میں ہر شخص کے لیے آسانی ہے، بشرط یہ کہ اسے سمجھیں، تو بہتر ہے ان فضولیات سے بچیں اور سب کے لیے آسانیاں پھیلائیں۔